بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دبستہ حصہ دوم کی حکایت چہل و چہارم 44ویں حکایت پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں 10 اسباق اس کے پیش کیے تھے۔ آج کا سبق جو ہے 11واں سبق ہے اور اس کے اندر ہم 2 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حکایت کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ترجمہ بیان کریں گے۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 شخصوں نے ایک مال ایک بوڑھی عورت کے پاس حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ جس وقت ہم دونوں آئیں گے تو اپنا مال لے لیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بوڑھی کے پاس کہا کہ میرا ساتھی مر گیا ہے، اب وہ مال مجھے دے دو۔ عورت مجبور ہو گئی، چاہا کہ نہ دیں لیکن مجبوراً اسے دے دیا۔ چند تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دوسرا والا آ گیا اور بوڑھی سے کہنے لگا کہ عورت سے کہنے لگا مال دے دو۔ عورت نے کہا تیرا ساتھی آیا تھا اور تجھے مردہ ظاہر کر کے مال لے گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن عورت نے بہت بات بنانی چاہی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ آخر کار اور وہ شخص عورت کو قاضی کے سامنے لے گیا اور کہا کہ انصاف کہا کہ بوڑھی میرا مال نہیں دیتی ہے۔ قاضی نے غور و فکر کرنے کے بعد معلوم کر لیا کہ عورت بے قصور ہے اور عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے فرمایا کہ اچھا، پہلی شرط یہ تھی تمہاری کہ جس وقت ہم دونوں آئیں گے مال لے لیں گے، تو اپنے پہلے ساتھی کو لیا، تو مال اکیلے کیسے لے گا؟ مرد نے لاجواب ہو گیا اور اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں حکایت۔ 2 کس مال خود را بپیر زنے سپردند۔ 2 کس، 2 معنی 2، کس معنی شخصوں نے، مال خود اپنے مال، را معنی کو، با پیرے، با معنی سے یہ رابطے کے لیے کر دیتے ہیں اس کو، اور پیر معنی بوڑھی، زن معنی عورت، با سپردند سپرد کیا، سونپا۔ 2 شخصوں نے اپنا مال کو ایک بوڑھی عورت کو سپرد کیا۔ وہ گفتند، اور انہوں نے کہا کہ ہر گاہ ما ہر دو خواہم آمد خواہم آمد، ہر گاہ جس وقت، ما معنی ہم، ہر دو خواہم آمد جس وقت ہم دونوں آئیں گے، خواہم گرفت ہم مال لے لیں گے، تو ہم لے لیں گے یعنی اپنا مال لے لیں گے۔ بعد چند روز شخص از آہاں نزد پیر زن آمد۔ بعد چند روز، بعد معنی بعد، چند روز چند دنوں کے بعد، شخص از ان میں، از آہاں ان میں سے ایک شخص، نزد معنی قریب، پاس، پیر زن بوڑھی عورت کے پاس، آمد آیا۔ چند دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص نزد پیر زن ایک بوڑھی عورت کے پاس آیا۔ وہ گفت اور کہا شریک من مرد، شریک من میرا شریک، مرد مر گیا، حالہ آمال مرا بدے، حالہ معنی اب، آمال وہ مال، مرا معنی مجھ کو، بدے تم دے دو، اب وہ مال، مرا مجھ کو، بدے تم دے دو۔ پیر زن ناچار شد، پیر زن بوڑھی عورت ناچار شد مجبور ہو گئی اور مال دے دیا۔ وہ بعد ساعت چند تھوڑی دیر کے بعد، شخص دیگر آمد، دوسرا شخص آمد آ گیا۔ وہ مال خواستن مصدر چاہنا اور مال مانگا۔ پیر زن گفت، بوڑھی عورت نے کہا کہ شریک تو آمدہ بود، تیرا شریک آمدہ بود آیا تھا، ترا مردہ ظاہر ساخت، ترا من تجھ کو، مردہ ظاہر ساخت مردہ ظاہر کیا، ہر چند مبالغہ کردم، ہر چند مبالغہ کردم، ہر طرح سے میں نے مبالغہ کیا یعنی میں نے بات بنانی چاہیے، لیکن سخن من نشیند، لیکن میری بات نشیند نہیں سنی۔ وہ ہما مال را برد، اور تمام مال کو لے گیا۔ شخص زن را پیش قاضی برد، وہ انصاف خواست، شخص اس شخص، وہ شخص، زن معنی عورت، را معنی کو، پیش قاضی کے پاس، برد لے گیا، وہ انصاف خواست اور انصاف چاہا۔ وہ شخص عورت کو قاضی کے پاس لے گیا اور انصاف چاہا۔ قاضی بعد از تأمل دریافت، قاضی نے غور و فکر کرنے کے بعد جان لیا کہ زن بے تقصیر است، کہ عورت بے قصور ہے۔
فرمود اس نے حکم دیا کہ اول شرط کردہ بودی کہ پہلی شرط تم نے یہ کی تھی کہ ہر گاہ ماہ ہر دو شریک خواہم آمد ہر گاہ جس وقت ہم دونوں شریک خواہم آمد آئیں گے مال خواہم گرفت اپنا مال لے لیں گے تو شریک خود را بیار تو شریک خود اپنے شریک را مانے کو بیار لیا آوردن مصدر لانا امر ہے تو شریک خود تو اپنے شریک کو لیا و مال بغیر اور مال حاصل کر لے تنہا چگونا یابی تنہا چگونا مانے کس طرح تنہا مانے تنہا چگونا کس طرح یابی یافتن مصدر سے پانا سے تو اکیلا کس طرح پائے گا مرد لاجواب شدہ مرد لاجواب ہو گیا راہ خود پیش گرفت اور اپنا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد حکایت بیان کر رہے ہیں حکایت چہل و پنجم 45ویں حکایت۔ اس 45ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک فقیر جو ہے کسی سبزی بیچنے والے کی دکان پر گیا اور خریدنے میں جلدی کرنے لگا۔ سبزی فروش نے فقیر کو گالی دے دی۔ فقیر جو ہے غصہ ہو گیا اور ایک جوتا سبزی فروش کے سر پر مارا۔ سبزی فروش کوتوال کے سامنے گیا اور شکایت کی کہ فقیر نے میرے جوتا مارا۔ کوتوال نے فقیر کو بلا کر پوچھا تو نے سبزی فروش کو کیوں مارا؟ فقیر نے کہا کہ سبزی فروش جو ہے اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کوتوال نے کہا اے فقیر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن تو کیا ہے پریشان، مجبوری یہ ہے کہ تو فقیر ہے، اس سبب سے میں تجھ کو سزا تو نہیں دوں گا، تو جا اور 8 آنے سبزی فروش کو دے دے کہ تیرے جرم کی سزا یہی ہے۔ فقیر نے اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر کوتوال کے ہاتھ میں دیا اور ایک جوتا کوتوال کے سر پر مارا اور ایک جوتا پہلے اس کے مارا تھا سبزی فروش کے اور ایک جوتا کوتوال کے سر پر مارا اور کہا اگر یہی انصاف ہے 8 آنے تو لے لے اور 8 آنے اس کو دے دیں۔ اب اس حکایت کو سنیں۔ حکایت چہل و پنجم درویش بر دکان بقال رفت۔ ایک فقیر بر مانے پر دکان بقال مانے سبزی بیچنے والے کی دکان پر رفت گیا۔ ایک فقیر ایک سبزی بیچنے والے کی دکان پر گیا وہ در خریدنے شتابی کرد وہ در مانے میں خریدنے میں شتابی کرد جلدی کی شتافتن مصدر جلدی کرنا اور خریدنے میں جلدی کی بقال درویش را دشنام داد۔ بقال مانے سبزی فروش نے درویش مانے فقیر را مانے کو دشنام مانے گالی دادن مصدر سے داد دے دی۔ فقیر سبزی فروش نے فقیر کو گالی دے دی۔ درویش در خشم شد فقیر غصے میں آ گیا و باپوش برسل بقال زد باپوش مانے اور ایک جوتا بر مانے پر سر بقال سبزی فروش کے سر پر زدن مصدر سے زد مارا اور ایک جوتا سبزی فروش کے سر پر مارا۔ بقال پیش کوتوال رفت سبزی فروش پیش مانے پاس سامنے کوتوال کے سامنے رفت گیا و نالش نمود اور نالش مانے شکایت اور اس کی شکایت نمود ظاہر کی اور شکایت کی۔ اس کے یہ اور شکایت کی و نالش نمود شکایت کی کوتوال درویش را تلبیدہ کوتوال نے فقیر کو بلا کر پرسید پوچھا کہ چرا بقال را زدی چرا مانے کیوں بقال مانے سبزی فروش را مانے کو زدی تو نے مارا زدن مصدر سے کہ تو نے سبزی فروش کو کیوں مارا۔ درویش گفت فقیر نے کہا کہ بقال مرا دشنام داد کہ سبزی فروش نے مجھے گالی دی تھی مرا مجھ کو دشنام داد مجھے گالی دی تھی۔ کوتوال گفت کوتوال نے کہا اے درویش اے فقیر تقصیر بزرگ کر دی تقصیر مانے کوتاہی بزرگ مانے بڑی کر دی تو نے کی ہے تو نے بڑی غلطی کی ہے لیکن فقیر ہستی لیکن تو فقیر ہے۔ عزیز سبب اسی سبب سے ترا مانے تجھ کو سیاست نمی کنم سیاست مانے سزا نمی کنم میں نہیں دوں گا اسی سبب سے میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ ہشت آنا برو چلا جا تو ہشت آنا ببقال بدے ہشت آنا 8 آنے ببقال سبزی فروش کو بدہ تو دے دے کہ سزائے تقصیر تو ہمی است
سزائے معنی سزا، تقصیر کوتاہی، تو معنی تیری، کہ تیری کوتاہی کی سزا یہی ہے۔ درویش یک روپیہ از جیب خود برآوردہ، درویش فقیر یک روپیہ، ایک روپیہ، از معنی سے، جیب خود اپنی جیب سے، برآوردہ نکالتا ہے، فقیر ایک روپیہ اپنی جیب سے نکالتا ہے، وہ در دستے کوتوال داد، نکال کر، در معنی میں، دستے کوتوال کے ہاتھ میں دے دیا، وہ یک باپوش برسرے کوتوال زد، اور ایک جوتا برسرے کوتوال کے سر پر زد مارا، وہ گفت اور کہا، اگر چنی انصاف است، اگر اسی طرح کا انصاف ہے، ہشت آنا تو بغیر، 8 آنے، ہشت معنی آنا، ہشت معنی 8، آنا معنی آنا، 8 آنے تو بغیر، 8 آنے تو لے لے، وہ ہشت آنا اورا بدے، وہ ہشت آنا اور 8 آنے اورا یعنی اس سبزی فروش کو بدے تو دے دے۔ یہ جو حکایت نمبر 44 اور حکایت نمبر 45 تھی، یہ مکمل ہو گیا آج کا جو لیسن تھا، لیسن نمبر 11 گلزار دوستہ حصہ دوم کا، آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا